السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آج ہماری کلاس 7 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا دعوت و تبلیغ کے 3 سال، خفیہ دعوت و تبلیغ کے 3 سال یا خفیہ دعوتی سرگرمیاں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سمجھ بوجھ اور توفیق دی کہ ہم بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھ سکیں اور جان سکیں تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم ڈھال سکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اسی کی توفیق سے یہ کام آسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم یہاں سیرت پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے اور یہ کام کل قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت ثابت ہو، آمین۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت صرف ایک کہانی یا قصہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ دراصل ہم اس مقصد کے لیے لے کر اٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جس وحی کی روشنی میں اور جس وحی کی تعلیمات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کی ایک ایسی ٹیم، ایسی جماعت تیار کی جو کہ پوری دنیا کی باغ ڈور سنبھالنے والی بن گئی۔ یہی لوگوں نے، جو صحابہ کرام تھے، پوری دنیا کو ایک صحیح رخ دیا اور سب کے لیے روشنی کا مینار بنے۔ آج کے ٹاپک میں ہمارا یہی خاص موضوع رہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، صحابہ کرام کی تربیت کس نہج پر کی، قوموں کے عروج و زوال میں قوموں کی ترقی کے لیے کن اوصاف کا ہونا، کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، اور قوموں کا جب زوال شروع ہوتا ہے تو ان میں کیا خامیاں آتی یا پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چونکہ امت مسلمہ بہت دن سے اپنا جو مقام ہے جو کھو چکی ہے اور بہت دن سے سرگرداں اور کوشش میں ہے کہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے۔ آج امت مسلمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیشوائی اور امامت بخشی تھی، دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ ہمیں سیرت ہی سے مل سکتے ہیں، قرآن اور سنت سے، کیونکہ یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہی نازل ہوا تھا۔ آپ نے اسی قرآن کے مطابق اپنی دعوت کو لے کر آپ اٹھے اور مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے، الحمدللہ۔ تو صحابہ کرام میں ایسی کیا خصوصیات تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس طرح سے تربیت کی تھی، وہ کس طرح سے عزم اور ہمت کا پہاڑ بن گئے اور رسول اکرم کے جانے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی، وہ اسلام کو دور دراز تک پھیلانے والے بن گئے اور الحمدللہ ایک 2/3 ورلڈ الحمدللہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا۔ یعنی وہ باطل پرستوں کو، شرک اور کفر کو شکست دیتے چلے گئے اور توحید کا علم لہراتے چلے گئے۔ تو وہ ایسی کیا خصوصیات تھی ان کے اندر، رسول اکرم نے ان کی کس طرح سے، کس نہج پر تربیت کی تھی، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ بحیثیت ایک امت مسلمہ کے فرد کے اور بحیثیت ایک ماں ہونے کے یا ایک ذمہ دار فرد ہونے کے، چاہے ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، والدہ کی صورت میں ہو، تو ہم کو اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کے اندر وہی اسلامی روح پیدا کرنی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے اس کام کے لیے اور اللہ کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے والے بنیں۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک بند رہا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 3 ہفتوں تک، بعض کہتے ہیں 2 ہفتوں تک، بعض کہتے ہیں کچھ 2-3 مہینوں تک بند رہا، واللہ عالم۔ اس کی ہمیں اصل مدت معلوم نہیں اور اس سے ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی نقصان ہوگا اس کے بارے میں جان کر کہ کتنے عرصے تک بند رہا۔ لیکن بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شوق پیدا ہو اور آپ کا دل مضبوطی سے جم جائے
یعنی آپ کو جو ایک گھبراہٹ ہو گئی تھی وحی کے سلسلے کی وجہ سے، تو وہ گھبراہٹ ختم ہو اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہو، اسی وجہ سے کچھ عرصے تک سلسلہ بند رہا، جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ آیات نازل ہوئیں، اور زیادہ تر روایت یعنی زیادہ تر جو قرائن سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کے اقوال سے، کہ سیکنڈ وحی یہی والی آیات تھی، سورہ مدثر کی یا پھر سورہ مزمل کی، یا بعض کہتے ہیں سورہ قلم کی، لیکن زیادہ یعنی موضوع کے لحاظ سے زیادہ یہی صحیح لگتا ہے کہ یہ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کی آیات تھی، جو کہ آپ کو سورہ الگ کے بعد آپ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ بہرحال یہ جو عرصہ تھا 3 سال پر محیط تھا، خفیہ دعوتی سرگرمیاں 3 سال پر محیط رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی میں یہی بتایا گیا کہ آپ ابھی علی اعلان کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اگر آپ کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو لوگوں کی تربیت بھی نہ ہو پاتی، جو سعید روحیں تھیں یعنی جن کے دلوں کے اندر خیر کو حاصل کرنے کی طلب تھی، وہ آپ سے مل بھی نہیں پاتی، اور لوگ مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے، یا مخالفت کا دروازہ کھل جاتا، اور اس طرح سے وہ لوگ اسلام کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے کہ ہو سکتا کوئی شدید نقصان پہنچا سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بات دلوں میں ڈالی گئی کہ آپ 3 سال تک اپنے دعوت کا کام خفیہ طریقے سے انجام دیں تاکہ مخالفت زور نہ پکڑے۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، یعنی پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ اپنے رب کی طرف سے کچھ اہم مقام پر فائز ہو چکے ہیں۔ ایک منٹ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ منصب نبوت پر فائز ہو چکے ہیں، اسی لیے جب آپ ایک دفعہ باہر نکلے تو آپ کو یہی وحی آپ کے اوپر نازل کی گئی، سورہ مدثر کی آیت، اور یہ آیت اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں۔ اگر میں اور آپ ہم سب بھی اس آیت کو سمجھ لیں تو یقین جانیں کہ آج کی جتنی جو دعوتی تحریکیں ہیں، جتنے آرگنائزیشنز ہیں، یا جو بھی تنظیمیں ہیں یا جماعتیں ہیں، ان کو انہی آیات پر لے کر اپنا کام، انہی آیت کو بیس بنا کر اپنے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں یہ۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیات کا تقاضا یہ تھا کہ اب آرام اور سکون کا دور ختم ہو چکا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جائیں، یعنی کمر کس لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم اپنے گھر کا کوئی بہت محنت والا کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو خواتین ہوتی ہیں چونکہ وہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو دوپٹہ ہم کیا کرتے ہیں، کمر پر باندھ لیتے ہیں، دوپٹہ سر سے باندھ لیتے ہیں کہ اب یہ دوپٹہ بیچ بیچ میں ہمیں ڈسٹرب نہ کرے اور ہم اپنا کام آرام سے کر سکیں۔ تو کسی بھی کام کو یعنی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے پہلے ہم اپنی کمر کس لیتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز جو ہمارے راستے میں حائل ہو رہی ہو اس کو ہم ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ ایک بہت ہی عظیم الشان کام لگایا ہے، آپ کو دعوت دین کا کام کرنا ہے۔ اس کام کی ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ آرام اور نیند چھوڑ دیجئے، کمر بستہ ہو جائیے۔ دنیا میں جو ظلم جو معصیت یعنی گناہ کے کام ہو رہے ہیں ان سب کو ختم کرنا ہے، اور ان سب کو ختم کرنے کے لیے کوئی معمولی تیاری نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے، ایک عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، وحی کے ساتھ آپ کو اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ وحی معمولی حیثیت کی نہیں تھی، وحی کا بوجھ بہت بھاری تھا، اور رسالت کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اور دعوت دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پہلا یہی حکم دیا گیا، اور ایسے کاموں کی طرف رہنمائی کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کو اسلامی تعلیمات کا یا دعوت محمدی کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی انہی آیات کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت کی بنیاد کھڑی کی۔ آپ انہی آیات کو لے کر اٹھے، اور اس میں سب سے مین اور اہم بات ہے، یعنی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہی یہ ہے، توحید، قیامت پر ایمان، تزکیہ نفوس، یعنی
لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے بچانا اور ان کے جو فائدے والی چیزیں ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، اس کا تحفظ کرنا، اس کی حفاظت کی کوشش کرنا۔ آپ اگر دیکھیں گے، اگر آپ خود ایک لمحے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یعنی آپ اس کو ایسے نہ لیں کہ بس ہم کو سن کر گزرنا ہے، آپ ان تمام پوائنٹس کو ذہن میں لائیے کہ آج خود آپ سوچئے کہ آج کے دور میں ابھی جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، آپ دیکھیں جو آفات ہیں، جو قدرتی آفات ہیں وہ الگ ہیں، چاہے وہ طوفان ہو، فلڈ آیا ہو، پانی بارش کی تیزی ہو، یا پھر پینڈیمک ہو، تعاون کی بیماری ہو، یا پھر جو بھی کرونا وغیرہ جیسی بیماریاں ہوں، وہ ایک الگ رکھ دیجئے ابھی فی الحال۔ ابھی آپ اس کے علاوہ دیکھیے امت مسلمہ پر جن مشکلات کا سامنا ہے امت مسلمہ کو، یا امت مسلمہ پر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہیں ان کو وہاں سے رہنے سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کے لیے پتہ نہیں کیا، جیسے کہ آپ لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ کرونا سے پہلے کیسے کیسے کوششیں کی گئیں یا کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ایک طرف کر دیا جائے، ان کے لیے ایسے سینٹرز بنا دیے جائیں جہاں پر ان کو یعنی 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی ان کو پریشانی ہو، وہ کام کاج نہ کر سکے، وہ بزنس نہ کر سکے، ان کو جابس نہیں ہیں، ہر جگہ پریشانی ہے۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ اس وحی کی روشنی میں، اس وحی کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے دلوں میں سب سے پہلے توحید کو مضبوط کیا جائے، تاکہ ان کے سامنے کیسے بھی حالت آ جائیں، اگر ایمان کمزور ہوگا تو انسان کیا کرے گا، کمپرومائز کر لے گا۔ لیکن آپ اگر مکہ کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آج کے مسلمانوں کے لیے مکہ کے مسلمانوں کی زندگی میں بہت رہنمائی ہے اصل میں، کہ ان لوگوں نے، ان کے اوپر سختیاں آئیں، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا جلتی ہوئی ریت پر، تپتے ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہل نہ سکیں۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں بھی بس لوگ بدل چکے ہیں، نام بدل چکے ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں پرانے، جیسے پہلے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، بس چہرے بدل گئے ہیں ایسا سمجھے، اور نام بدل گئے ہیں۔ تو ایسا وقت آ سکتا ہے اسلام کے لیے، ایمان پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اس کو قربانیاں دینا پڑے۔ تو رسول اکرم نے سب سے پہلے جو ان کے دلوں میں جو تعلیم جاگزی کی، جو تعلیم ان کے دلوں میں بٹھائی، وہ توحید تھی، توحید کا علم تھا کہ بس ایک اللہ کو ماننا، چاہے اب کتنی بھی مشکل آ جائے، چاہے جان دینی پڑے، لیکن اس راستے سے، اس توحید کے راستے سے نہ ہٹنا۔ پھر قیامت پر یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ آج آپ دیکھیں کیا آج مجھ میں اور آپ میں یا ہم سب میں کیا وہ ایمان کا لیول ہے کہ آج مجھ میں اور آپ میں ویسا یقین ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر جیسے صحابہ کرام کے اندر تھا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ایسی دینی تعلیمات ہم حاصل کریں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اپنا تزکیہ کرتے جائیں اور ہمارا ایمان پختہ ہو کہ ہم کو ایک دن اٹھ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم کو حساب کتاب دینا ہے۔ یقین جانیے آج اگر ہمارے اندر یہ تعلیمات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئیں، یقین جانیے پھر کسی کو اوپر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اوپر۔ ہم تنہائی میں بھی ہوں گے تو ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دنیا کا کتنا بھی بڑا فائدہ ہم کو سامنے نظر آ رہا ہو لیکن ہم کبھی خیانت نہیں کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے دین کے معاملے میں۔ تو یہ جو تعلیم تھی رسول اکرم نے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دی تھی۔ پھر انہوں نے صحابہ کا جو تزکیہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ایسے وہ نفوذ بن گئے تھے، یعنی ایسے صحابہ کرام کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو انہیں وہ جان تو دے سکتے تھے لیکن انہیں کوئی خرید نہیں سکتا تھا، وہ کبھی ایمان پر کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، وہ مداہنت نہیں اختیار کرتے تھے، ان کو وہ دین کے معاملے میں آر یا پار والے اس بات کے قائل تھے کہ جان رہے یا نہ رہے ہم دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انہیں کوئی خرید نہیں سکا، انہیں کوئی جھکا نہیں سکا، انہیں کوئی اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکا، ایون اپنے ارادوں میں کوئی ان کو متزلزل بھی نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ، ایسا ان کا تزکیہ ہوا تھا، ایسے ان کے نفوس یعنی پیور ہو گئے تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے سول کو پیوریفائی کرنا۔ تو رسول اکرم کا کام ہی یہ تھا، رسول اکرم نے ان پر وہ کام کیا اور صحابہ کرام کی تربیت ہوتی چلے گئی ماشاءاللہ۔ ان کا نفس، ان کا سول وہی الحمدللہ بہتر ہو چکا تھا جس کی بنا پر وہ کبھی جھک نہیں سکے۔ پھر رسول اکرم کا ایک جو اہم ذمہ داری تھی کہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے بچانا، اور سب سے پہلا نقصان کیا ہے امت مسلمہ کا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے، وہ
نیکی کے راستے پر لوگوں کو لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا، ہمیں امت خیر بنایا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی شر سے بچیں اور لوگوں کو بھی شر سے بچائیں. تو رسول اکرم نے وہ کام کیا اور امت مسلمہ کا تحفظ. تو ان آیت میں دراصل یہ بات بتانی مقصود تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عزیمت، تیزی اور شدت پیدا ہو. تبلیغ کے لیے آپ کو کمر بستہ کیا گیا تاکہ آپ تیار ہو جائیں، الرٹ ہوں. اور تبلیغ کی بڑی ذمہ داری دراصل بہت انتھک محنت چاہتی ہے، بہت زیادہ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام کو لے کر اٹھنا آسان بات نہیں ہے. آپ خود بتائیے کہ آج اگر آپ کے خاندان میں سمجھے شادی میں کوئی رسم و رواج ہوتی ہیں، شادی بیاہ میں، یا مرنے پر کوئی رسم و رواج ہوتی ہیں، 40واں کل وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں ایزیلی؟ کیا آپ اپنے خاندان سے ٹکر لے سکتے ہیں کہ یہ سب رسول اکرم کی سنت کے خلاف چیزیں، اسے نہیں کرنا چاہیے؟ کہ آج ہمارے اندر اتنی ہمت ہے؟ نہیں ہے ہمارے اندر اتنی ہمت، کیونکہ آج ہمارا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو اس وقت تھا صحابہ کرام کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمولی کام نہیں تھا کہ لوگوں کو رسم و رواج سے ہٹا کر، جو اتنے سال سے ایک ایسا بگڑا ہوا معاشرہ جو بالکل اپنے تمام ہر اخلاق کو آداب سے عاری ہو چکا تھا اور بھلا چکے تھے وہ اچھی تعلیمات، ان کو بالکل ٹرن کر دینا، ان کو بالکل چینج کر دینا، ان کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دینا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کام کے لیے بہت ایک عزم کی ضرورت تھی، حوصلے کی ضرورت تھی، دور اندیشی کی ضرورت تھی، اور وہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ جو آیت تھی اس کا تقاضا تھا کیونکہ اس میں کہا کہ قم کا لفظ آیا ہے کہ اب کھڑے ہو جائیے، یعنی اب بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ بیٹھنے والے لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے. سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر بیٹھنے والوں پر بار بار طنز کیا گیا ہے کہ گھروں میں بیٹھ رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے. اور ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی طنز کیا جاتا ہے نا کہ جن لوگوں کو کام کرنا ہے تو ان کو اٹھ کر کام کرنا ہے. گھروں میں بیٹھنے والے اور باہر نکلنے والے برابر یکساں نہیں ہو سکتے. تو بہرحال قم کا لفظ یہاں پر قابل غور ہے کہ کہا گیا کہ اٹھیے اور کھڑے ہو جائیے اور خبردار کریے، یعنی اب کوئی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائیں، آپ سرگرم عمل ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، مسلسل حرکت میں رہیں. جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو نام رکھے جاتے ہیں تحریکات کہتے ہیں نا ہم اس کو، کہ یعنی وہ لوگ جو دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے. ان کو متحرک رہنا ہے، ان کو مسلسل ایکٹیو رہنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میری 8 گھنٹے ڈیوٹی ختم ہو گئی، میرا کام ختم. نہیں، جو بھی دین کے دائی ہیں، جو دین کا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو 24 آورز 24/7 ان کے وہ آن کال ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ایسا سمجھے کہ وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں. وہ آرام نہیں کر سکتے. جیسے ڈاکٹرز نے اپنے فون بند کر لیتے ہیں رات میں کہ بھی دن بھر ان کو بہت کام کرنا پڑا تاکہ رات میں کوئی مریض ان کو پریشان نہ کرے. دوسرے آفیسرز والے 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ختم، ان کا کام ختم ہو گیا. لیکن ایک دین کے دائی کو مسلسل 24 گھنٹے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. تو بہرحال وحی کی بندش کے بعد جو سب سے پہلے آپ کو خطاب کیا گیا اس میں یہی کہا گیا کہ آپ کو اس راستے میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ تلخ تجربات ہوں گے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مختلف مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یعنی اس کام میں بہت سارے ڈفرینٹ سٹیجز آئیں گے اور آپ کو ڈفرینٹ سٹیپس بھی اٹھانے پڑیں گے. آپ کو زبردست جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی، اور اسی کے لیے عزیمت کا لفظ آتا ہے. تو ان آیت کی وجہ سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ مضبوط ہو گیا. آپ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور آپ ہر قسم کی رکاوٹ کو جھیلنے کے لیے، یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور لیکن کوئی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکی. آپ خود بتائیے آپ کو کیا کچھ آفر نہیں کیا گیا. کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی دولت رکھ دیتے ہیں آپ کے ہاتھ میں، ہم آپ کو سرداری دے دیتے ہیں، ہم آپ کو روپیوں میں تول دیتے ہیں، یعنی جو اس وقت کوئن ہوا کرتے تھے اس میں ہم تول دیتے ہیں آپ کو. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دنیا کی ساری دولت دین اسلام کے سامنے ہیچ ہے، اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل جو سرمایہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ، ایمان کی دولت ہے. تو آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، آپ اس راستے کے لیے تیار ہو گئے. دوسری بات جو اس میں بتائی گئی کہ جب تعلیم و تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ ہے ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. یعنی آپ دین کا کام کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف نہ کریں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دین کا دائی ہو اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے. نہیں. آپ دیکھیں جو دنیا کے بڑے بڑے دعوے دار تھے، جیسے فرعون کی مثال آپ لے لیں.
فرعون نے کیا کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جو دنیا کے حکمراں ہوتے ہیں، دنیا کو چاہنے والے ہوتے ہیں، دنیا کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ اپنی پوجا کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنی بڑائی کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنی پرستش کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن دین کے داعی اور دین کے قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود عاجزی اختیار کرے۔ وہ تو خود اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جواب دہ ہے۔ یعنی آپ ایک اچھے قائد کو، ایک اچھے رہنما کو، ایک اچھے لیڈر کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک اچھے خلیفہ کو، ایک اچھے امیر کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ اس کی زندگی کو دیکھیے۔ اس کی زندگی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی بڑائی چاہ رہا ہے اور صرف میں کر رہا ہے کہ میری بات مانی جائے، جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے، جو میں حکم دوں وہی مانا جائے، تو وہ سمجھے صحیح دینی رہنما نہیں ہو سکتا، وہ ایک عظیم قائد نہیں ہو سکتا، وہ ایک ذمہ دار رہنما نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں رسول اکرم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو ایک سچا دین کا داعی ہمیشہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اپنی بڑائی نہیں چاہتا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگ میرے آگے جھکیں، میری بات مانیں، بس میرا ہی سنیں۔ یہ جو میں جہاں آ جاتی ہے نا، تو یہ ابلیس نے پہلے میں کہا تھا اصل میں۔ تو دین کے داعی کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی بڑائی نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے آگے لوگوں کو نہیں جھکانا چاہتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے آگے لوگوں کو جھکاتا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کو فالو کریں، آپ جب بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی ٹیم جوائن کریں دین کا کام کرنے کے لیے، کوئی آرگنائزیشن کو جوائن کریں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی میں پنا ہے، وہاں پر لوگ اپنے آپ کی بڑائی چاہتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان کے اندر دینداری اخلاص نہیں ہے۔ جہاں دین کے جو قائد ہیں، رہنما ہے، وہ آپ کو اللہ سے جوڑیں، اللہ سے کنیکٹ کروائیں آپ کو، اور اللہ کے آگے جھکنے کی تعلیم دیں، اور خود بھی عاجزی اختیار کریں، سمجھیے کہ ہاں یہاں صحیح بات ہے۔ تو بہرحال یہاں پہلے ہی آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یعنی خالق کے سوا کسی مخلوق کو بڑا نہ سمجھیں۔ مخلوق میں سے کسی کی عظمت آپ کے دل میں پیدا نہ ہو یا بیٹھے نہ۔ کسی بھی کام کے لیے یا کسی بھی شخص کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف مسلط ہو، اس کے آگے جواب دہی کا احساس ہو، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ آپ دیکھیں ہم نماز میں کتنی بار کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ کون بڑا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کے ذریعے اس دنیا میں لایا ہو، آپ اپنے والدین کے بدن کا حصہ ہو سکتے ہیں، آپ کو والدین کے آگے جھکنا ہے، آپ کو ان کے آگے فرما برداری اختیار کرنی ہے، لیکن نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے گا تو والدین بھی ایک طرف، سارے لوگ ایک طرف، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور یہ چیز اگر آج مجھ میں اور آپ میں، ہم سب میں اگر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ تکبر ختم ہوتا چلا جائے۔ پھر یہ جو ایک کھینچا تانی ہے کہ بس جو آج ہم کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کرسی بہت ہم کو عزیز ہوتی ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کریں گے تو ہم اپنی بڑائی نہیں چاہیں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گے، اور اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑیں گے تم مجھ سے جڑو، ہم بہت اچھے نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر لوگوں کو اکسائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی کبریائی بیان کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور رسالت کی جو عظیم ذمہ داری آپ کے ذمہ سونپی گئی، اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی بڑائی بیان کریں، اس کے جاہ و جلال کا ذکر کریں، صرف ایک اللہ کے لیے سب کے دل جھکیں اور جسم اور سر بھی جھکے، صرف اس رب کے آگے جھکیں، کسی اور کے آگے نہ جھکیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہہ دیجئے کہ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ سبحان اللہ، یہاں پاکیزگی اور طہارت کی بات کی گئی ہے، اور یہاں دونوں قسم کی پاکیزگی اور طہارت ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، جسمانی بھی اور روح کی پاکیزگی بھی۔ آپ دیکھیں اگر دلوں کے اندر ہی بتوں کی محبتیں بیٹھی ہوں تو ظاہر میں انسان کتنا بھی نمازوں کے لیے جھکتا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جیسے آتا ہے نا کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں، کہ بعض اوقات دلوں میں تو دوسروں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اچھا وہ فلاں، ان کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن اصل چیز ہے کہ ہماری روح کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہونا چاہیے، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی نہیں، جب ہمارے سول کی پاکیزگی، ہمارے روح کی پاکیزگی اسی وقت پاسبل ہے جب ہمارے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیٹھی ہوئی ہو، ہمارے دل کے اندر نصب ہو چکی ہے بات۔ تو یہاں پر روح کی پاکیزگی کا بھی ذکر کیا گیا اور جسمانی پاکیزگی کا بھی۔ ایک دین کے داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسے بت نہ بیٹھے ہوں، وہ نفس پرستی کا شکار نہ ہو، وہ اپنے نفس کو پوجنے والا نہ ہو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ دیکھیے، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اگر آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ہمیشہ ملتی رہے گی. انس رضی اللہ عنہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اور آپ کو ذاتی طور پر کوئی کتنا بھی برا بھلا کہتا تو آپ غصے میں نہیں آتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دین کی بات آتی تھی تو رسول اکرم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاکیزگی تھی. اور بچپن سے رسول اکرم کی سیرت دراصل پورے مکہ والے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں کی گندگی میں انوالو نہیں ہوئے، کبھی آپ نے جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھائی، کبھی آپ نے ان پر چڑھاوا نہیں چڑھایا، یا وہاں کے جو نظر و نیاز تھی وہاں کا کچھ کھانا نہیں کھایا بتوں کے نام کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے آپ کو پاک و صاف رکھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اخلاق کی بلندی آپ اس پر فائز ہوں، اور اسی بنا پر آپ کے نفس کی طہارت بھی مطلوب تھی اور اس میں آپ اضافہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی جسمانی پاکی کا بھی خیال رکھیں. آپ دیکھیں جب بھی آپ سوسائٹی میں دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دلوں کا صاف و شفاف ہونا ضروری ہے. دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، اس سے کوئی بات نہیں بن سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا راز یہ بھی تھا. صرف 23 سال میں آپ دیکھیں آپ نے وہاں کی حالت بدل دی تھی. 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے کتنا بڑا انقلاب لایا. اس کے لیے اصل میں دل سے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا دل پہلے بدلے، دل چینج ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ کوالٹیز تھی، جو صفات تھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ صبر، حلم، عفو، درگزر، احسان کا معاملہ، ایسے نہیں اخلاق کا جو کمال کہہ سکتے ہیں آپ جس کو، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں. اور دعوت دین کی کامیابی کے لیے اپنے نصب العین پر جمے رہنے کے لیے، جڑے رہنے کے لیے، جو آپ کا مشن ہے، نصب العین مطلب مشن، تو آپ کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو لوگوں سے باتیں بھی سننا پڑیں گی، طنزیہ باتیں بھی سننا پڑیں گی. لوگ آپ کو آپ کا ڈائریکشن چینج کرنے کی ترغیبیں، آپ کو اکساتے بھی رہیں گے، آپ کو فورس کرتے رہیں گے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیجیے. لیکن آپ کو اپنے نصب العین سے، اپنے مشن سے 1 انچ بھی نہیں ہٹنا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنی روح کو بھی پاک کریے تمام شرک کی آلودگیوں سے، تمام نفسانی خواہشات سے، اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھیے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ایک دعوت دین کے لیے کام کرنے والے شخص کا یہ حال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھے. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جو بہت برے حالوں میں رہتا ہے، نہ جو کنگھی کرتا ہے، نہ اچھا لباس پہنتا ہے، اس کو ہم اللہ والا کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ پیدا کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں سے متاثر ہو کے کہ دین کا کام کرنے والے انہوں نے اچھے حال میں نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی دین کا دائی اچھا لباس پہن لے، اگر وہ اچھی گھڑی استعمال کر لے، اچھا لباس، اچھا جوتا پہن لے، یا اگر وہ کوٹ وغیرہ میں ہو، تو اس کو تو ہم دین کا دائی سمجھیں گے ہی نہیں. ایسا نہیں. آپ دیکھیں معاملہ بس یہ کہ آپ کا لباس پاک صاف ہو، اور آپ کا لباس اس گندگی سے پاک ہو، اور آپ اچھے حال میں لوگوں کے سامنے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس کی پرسنالٹی بھی، وہ بھی کام کرتی ہے، وہ بھی اثر دکھاتی ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آنے کے کبھی آپ نے بہت اچھے اور بہت مہنگے کپڑے نہیں پہنے، لیکن آپ کا لباس صاف ستھرا ہوتا تھا، دھلا دھلایا ہوتا تھا، اور آپ پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی کئی احادیث موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نفاست پسند تھے، بہت صاف ستھرا رہنے والے. ایون سفر میں آپ اپنا کنگھا ساتھ میں رکھتے تھے تاکہ بال بکھرے نہ. آپ کو پراگندہ بال رہنا بالکل ناپسند تھا. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تھا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس شکن آلود تھا، یعنی بہت جھڑیاں، کیا کہیں گے اس کو، لباس پر شکنے پڑی ہوئی تھی، سمجھے جیسے بغیر آئرن کیا ہوا ہوتا ہے نا لباس. تو رسول اکرم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے، یہ شیطان اس طرح سے رہتا ہے، پراگندہ بال رہنا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اپنے بال سنوار لیتے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیتے، نہیں صحیح کر لیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی تعلیمات کیا تھیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑے پاک رکھیے یا پاکیزگی اختیار کریے. تو ظاہری پاکیزگی بھی ضروری ہے اور باطنی پاکیزگی بھی ضروری ہے. دلوں کی صفائی بھی ضروری ہے اور جسمانی صفائی بھی ضروری ہے. ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو ایسا رکھے کہ اس کے اندر دکھاوا بھی نہ ہو، یعنی کیا کہیں گے، جیسے شو کرنا، ریاکاری ہو جاتی بعض اوقات. کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ سنوار کے رکھتے ہیں، تو ویسا نہیں ہے. لیکن جو ایک فطری سادگی ہوتی ہے، اور فطری سادگی میں صفائی کا خیال رکھنا، ان تمام چیزوں کا اہتمام ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدی سے یعنی گندگی سے دور رہیے. تو گویا یہ کہہ کر دراصل آپ کی رہنمائی کی گئی کہ آپ اپنی فطرت اور مزاج کے باعث
ان جو چیزوں سے آپ دور رہتے ہیں تو وہ آپ کی فطرت ہے، آپ کی ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن ایکچولی آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر دور رہیے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اس لیے میں گندگی سے دور ہوں. اور اس میں گندگی سے مراد دونوں قسم کی گندگی ہے، جو ظاہری گندگی ہوتی ہے وہ بھی، اس سے بھی دور رہنا، اور جو باطنی گندگی یعنی بتوں کی گندگی، بتوں کی نجاست یا بتوں کی اہمیت دل میں بیٹھ جانا، یہ بھی سب باطنی گندگی میں آ جائے گا، باطنی نجاست میں آ جائے گا کہ آپ کا دل ان تمام بتوں کی ہیبت سے، یہ جتنے بھی جو آج کل نئے نئے بت بن چکے ہیں، لوگوں کا ڈر، نفس کی خواہش پوری کرنے کا خطرہ، ان سب سے دور رہیے. اور دوسری بات یہ کہ جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھیے. تو بہرحال یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، الحمدللہ آپ لوگوں کو زبانی یاد ہوگا کیونکہ بچپن سے پڑھتے آئے ہم لوگ، ہے نا. آپ لوگ پرائیویٹلی جواب دینا چاہتے ہوں گے تو دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا. کون سا پیریڈ ایسا ہے جہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہ آ رہا ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی بیوی کا آپ کے لیے انتخاب کیا تھا. ایکچولی بتانا مقصود یہ ہے، اور جتنے بھی سیرت نگار ہیں، جو بہت بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں سیرت نگار، انہوں نے اپنی کتاب میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا پوری ایک کتاب ان کے لیے، بڑی کتاب ان کے لیے بن سکتی ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمہ، ایک بیوی، ایک ماں کا کردار انہوں نے نبھایا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیک بیوی کا. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ادھر متوجہ ہو چکے تھے، تو پورے گھر کی ذمہ داری اکیلے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اٹھا لی. بچوں کی تربیت، ان کی دیکھ بھال، گھر کا کام کاج، ہر چیز کی ذمہ داری رسول اکرم ان تمام باتوں سے اور فکروں سے آزاد ہو کر صرف دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، اور پیچھے خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر کو سنبھالتی رہیں. اب دیکھیں، یکسوئی، مکمل سکون، اطمینان گھر سے جب ملتا ہے انسان کو تو وہ اپنے کام میں مزید اور الرٹ ہو جاتا ہے، مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کا کام مزید اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کو گھر کی طرف سے یکسوئی ملی ہوتی ہے، اس کو بے فکری ہوتی ہے گھر کی طرف سے، تو وہ دعوت دین کے میدان میں بہت سرگرم عمل ہو جاتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے. تو لہٰذا یہی رسول اکرم کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین میں سب سے پہلا اعزاز، بلکہ تمام مرد و خواتین میں، ایون نہ ابو بکر صدیق نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، نہ علی رضی اللہ عنہ نے، نہ زید بن حارثہ نے، سب سے پہلے رسول اکرم پر ایمان لائیں. اور رسول اکرم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے وحی کو سننے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے تلاوت قرآن کو سننے کا شرف انہی کو حاصل ہوا. اسی طرح سب سے پہلے نماز کی تعلیم خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حاصل کی. بعض سیرت نگار بتاتے ہیں جو کہ سب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، اور یہ ایکچولی سیرت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نیریشن یعنی جو چین ہے وہ نہیں ملتی ہم کو بہت زیادہ، لیکن کثرت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ بات صحیح کی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دی. جبریل امین آئے اور آپ کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز پڑھائی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید یہ غار حرا کے پاس واقعہ پیش آیا تھا، یہ ڈاکٹر عصمت الدین ہے ان کی کتاب لکھی ہوئی العہد نبوی، اس میں یہ واقعہ درج ہے، المرۃ فی العہد النبوی. بہرحال اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. 2 رکعت نماز کی کہا جاتا ہے، وضو بھی کرنا سکھایا اور نماز بھی پڑھائی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم گھر آئے اور گھر میں آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سیم اسی طریقے پر وضو کروایا اور ان کو نماز پڑھائی. تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے تلاوت قرآن سننے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو وضو اور نماز کی تعلیم رسول اکرم نے ایز اٹ از خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور رسول اکرم کی یہ یعنی بہت حد تک پہنچ جاتی ہے روایت کہ اس پر یقین کیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی. شروع میں ابتدا میں صرف 2 رکعت نماز تھی، اس کے بعد پھر یہ معراج کے بعد 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، واللہ عالم. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب بالکل چھوٹے سے بچے تھے، کہا جاتا ہے نہیں بہت چھوٹے، کم عمر کے تھے. 10 سال بتایا جاتا ہے ان کی ایج بعض روایت میں، اور راجح قول یہی ہے کہ 10 سال ان کی عمر تھی، لیکن کچھ لوگ 9 سال بھی کہتے ہیں، کچھ 11 سال بھی کہتے ہیں، واللہ عالم. لیکن امام طبری اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جو وہ کہتے ہیں زیادہ تر صحیح قول ان کی عمر 10 سال تھی. بہرحال
علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی ان کو اڈاپٹ کر چکی تھی، یعنی چونکہ رسول اکرم کے چچا عیالدار تھے، یعنی ابو طالب بہت زیادہ بچوں والے تھے اور ان کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کس طرح سے اپنے یعنی شوہر کے رشتہ داروں کی خیر خواہی، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ایکچولی یہ کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا ہے کہ سسرال والے بس دشمن، یہ سسرال والوں کے تعلق سے وہ ہمدردی نہیں پیدا ہوتی ہے، اور ایکچولی بعض سسرال والے شو بھی اسی طرح سے کرتے ہیں نا، کیونکہ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ایک محبت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے کیسے رسول اکرم کے رشتہ داروں کا خیال رکھا، یعنی اپنے سسرالی رشتہ داروں کا، اور ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے چونکہ یہ خود مالدار تھیں تو علی رضی اللہ عنہ کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور یہ علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس ہی رہتے تھے شروع سے الحمدللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت حکیمانہ فیصلہ تھا کہ بچپن سے رسول اکرم کے زیر سایہ، بچپن سے رسول اکرم کی تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ سوچیں ان کا عقیدہ کس قدر مضبوط ہوگا، کس قدر خوبیوں کے وہ مالک ہوں گے، اسی لیے وہ بہت بہادر تھے ماشاءاللہ، اسی لیے ان کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا اور ان کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکا اپنے ارادوں سے، اور اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ کے جو حکیمانہ فیصلے ہیں، ہم کو یعنی قاضی تھے وہ، اور جو ان کے فقہی فیصلے ہمیں بہت بہترین نظر آتے ہیں اگر ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا اصل میں۔ تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے بچوں میں اسلام قبول کیا، بالکل چھوٹے سے فرد تھے، اور ایکچولی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ایسی علی رضی اللہ عنہ کی بھی تربیت کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک نیک بیوی کا جو کردار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، ایک نفس سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو ادھر۔ تو ایک نیک بیوی کے ذریعے سے کس قدر سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، جو شریک غم ہوتی ہے، غم گسار ہوتی ہے، ہمدردی والی ہوتی ہے، اور ہر لمحہ دعوت دین کے کام میں شوہر کی مددگار ہوتی ہے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جن کے ہسبینڈ الحمدللہ کسی بھی دینی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں، یا مسجد کے امام ہیں یا قاری ہیں یا قرآن سکھانے والے اور پڑھانے والے ہیں یا دعوت دین کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، چاہے وہ درس قرآن ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کی تیاری میں مگن ہوتے ہیں، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سپورٹ کرے تاکہ وہ اور اچھے سے یہ کام کر سکے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے زید بن حارثہ، یعنی ایک تو علی رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ علی رضی اللہ عنہ چھوٹے ہی تھے، اس سے یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کی دعوت کو سرگرمی سے پھیلانے کے لیے، یا اسلام کی دعوت میں جدوجہد کرنے کے لیے آپ کو ینگ لوگ، یعنی ایسے بچے چاہیے ہوں گے جو ٹین ایجرز ہیں، اور بچپن میں جو نقش بیٹھ جاتا ہے تربیت کا بچوں کے ذہنوں پر، آپ اس کو کبھی پھر مٹا نہیں سکتے، آپ اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگ درکار ہیں، یعنی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یعنی جب بچے چھوٹے ہوں اس وقت سے شروعات کریے، اس وقت سے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا شروع کریے کہ ان کو کیا کام انجام دینا ہے، اور یہ مائیں سب سے بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ ہم لوگ، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے تیار کریں اور ان کو ایک زندگی کا مقصد دیں، ان کو ایک مشن دیں زندگی کا، کہ ہم کو عام لوگوں کی طرح نہیں جینا ہے، بلکہ ہم کو ایک مقصد کے تحت ایک مقصد کو ساتھ لے کر جینا ہے۔ تو پھر زید بن حارثہ بھی اسی میں آتے ہیں، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد زید بن حارثہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ یہ ایکچولی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے جو کہیں بازار سے ایک غلام خرید کر لے کر آئے، لڑکا سا، اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، وہ خریدا ہوا غلام۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ اپنا غلام، جو لڑکے ہی تھے ینگ سے، انہوں نے رسول اللہ کو گفٹ دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے کبھی ان کو غلام نہیں سمجھا، بلکہ ان کے ساتھ رویہ ایسا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر زید بن حارثہ بھی اس گھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ تربیت میں پروان چڑھتے رہے، اور ان کو رسول اللہ سے بہت محبت ہو گئی۔ خود کہا جاتا ہے کہ زید بن حارثہ کے جب والد آئے مکہ اور ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جس کو غلام بنا لیا گیا اور وہ مکہ میں کسی شخص کے پاس ہے، وہ گئے اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ان کو کہا کہ ہم لینے آئے ہیں، اور رسول اکرم واپس دینے کے لیے تیار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زید کو اختیار دیتا ہوں، وہ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اکرم کے ساتھ رہنا گوارا کرتا ہوں یا پسند کرتا ہوں۔ تو ان کے والد ان کو کچھ باتیں سنانے لگے کہ تم کیسے بیٹے ہو کہ تم غلامی کی زندگی قبول کرنا چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی دینا چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ
میرے لیے یہ رسول اللہ والد کے برابر یا چچا کے برابر ہی ہیں. اور پھر انہوں نے رسول اکرم کے ساتھ رہنا گوارا کیا، اور اسی وقت رسول اکرم نے اعلان کروایا تھا کہ آج سے زید بن محمد، یعنی آپ نے ان کو متبنہ بنا لیا تھا، جو کہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لینا. بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، اس رسم کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. پھر یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی پوری بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اولادوں میں سے. آپ کی 4 بیٹیاں زندہ تھیں، بیٹے تو وفات پا چکے تھے، چاروں بیٹیوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. یہ بھی بہت بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے. اور یہ بھی کس کی تربیت یافتہ تھی؟ ظاہر سی بات ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تربیت یافتہ تھی. تو رسول اکرم کے گھرانے کو یہ شرف، یہ اعزاز حاصل ہے، یہ آنر حاصل ہے کہ ان کا پورا گھرانہ الحمدللہ اسلام کا پابند تھا. یعنی ہر لحاظ سے اس گھرانے کو فوقیت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو خوبیوں سے نوازا، بہت خصوصی امتیازات تھے. اور اسلامی تاریخ میں ہمیں یہ پہلا گھرانہ ملتا ہے، نبوت کا گھرانہ، جن کو یہ عظمت حاصل ہوئی کہ ان کے پورے بچے، رسول اکرم کے پوری بیٹیوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی کی ماشاءاللہ. اب یہ بھی بات ہم یہاں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے، اذان ہو رہی ہے. تو یہاں پر اس گھرانے کی جو خصوصیت ہم کو ملتی ہے، ایک اسلامی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسلامی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، ایک صحیح اسلامی معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں ایک مسلمان گھرانے کا کیا کردار ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں آج ہم یہ جو سیرت پڑھ رہے ہیں، صرف ہم ایک کہانی اور قصے کے طور پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ اس سیرت سے وہ سبق حاصل کرتے جائیے اور ہم اپنے گھرانوں کو ویسے ہی اسلامی گھرانہ بنانے کی کوشش کریں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا یا آپ کے صحابہ کے گھرانہ تھا. تو ایک سوسائٹی، اچھی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں برائیوں کا خاتمہ ہو، بھلائیوں کو پروان چڑھایا جاتا ہو. اور کیونکہ ایک سوسائٹی سے فرد سے خاندان بنتے ہیں، خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے سے ایک محلہ، محلے سے پھر ایک سٹی، پھر ایک اسٹیٹ، پھر ایک ملک بنتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں فرد اور سوسائٹی ایک دوسرے کے لیے کیسے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایک فرد سے ہی آگے چل کر پورا معاشرہ بنتا ہے. تو اس گھرانے کی جو خصوصیات تھیں وہ بہت قابل غور ہیں. اب ان خصوصیات میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور جانچیں اور اپنے گھرانے کا موازنہ کریں. غار ہرا کے بعد آسمانی وحی کی پہلی تلاوت اس گھر میں ہوئی. سبحان اللہ. قبول اسلام میں سب مردوں اور عورتوں پر سبقت لے جانے والی شخصیت آپ کی محبوب بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اسی گھر کی مکین تھی. اسی گھر میں، یعنی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تب کہا جاتا ہے جہاں پر رسول اکرم نے تلاوت کی تھی وحی کی. پہلے آ کر کہا تھا کہ زملونی زملونی. اسی گھر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہاں پر دین اسلام کی باتیں ہوں اور اس کے آگے اشاعت کی باتیں ہوں. اقامت صلاۃ سب سے پہلے اسی گھر میں ہوئی. سب سے پہلے ایمان لانے والے 3 افراد خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ اسی گھر میں رہنے والے لوگ تھے. پھر دین کی کامیابی کی ذمہ داری سب سے پہلے اس گھرانے نے قبول کی. گھر کا کوئی فرد چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، وہ دعوت دین کو سپورٹ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہا. یعنی آپ کی بیٹیاں بھی آپ کو سپورٹ کرتی رہی، آپ کی بیوی اور یہ دونوں بچے بھی، یعنی علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، تو یہ آپ کو مسلسل سپورٹ کرتے رہے. پھر سب سے پہلے دین اسلام کی اشاعت میں مال خرچ ہونے والا یہی پہلا گھر تھا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے سلسلے میں جو بھی مال آپ نے خرچ کیا تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کا تھا دیکھا جائے تو. یعنی وہ بہت مشہور خاتون تھی، تجارت پیشہ تھی. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسی گھر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مسلمانوں کے لیے قیادت والا گھر بنا. یعنی انہی کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے تھے. اس گھر کی جو مالکہ تھی وہ رہتی دنیا تک، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کے گھرانوں کی اور ان کی عورتوں اور مردوں کی سب کے لیے ایک طرح سے رول ماڈل رہیں گی اور ایک زندہ مثال، یہ چمکتی ہوئی مثال ہے، تابندہ مثال ہے اور آئیڈیل ہے. اس گھر کے رہنے والے نہایت ہی پاک باز، ایمان اور اخلاق سے ان کا دل بھرا ہوا تھا. یعنی صدق و وفا کے پیکر تھے ماشاءاللہ، اور رسول اکرم کے دستے بازو، یعنی آپ کو سپورٹ کرنے والے. ایک بیوی تھی جنہوں نے بہت ہی فرمانبردار بیوی کی حیثیت سے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی مددگار بنی، ہر صورتحال میں تیار رہی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور ایک سچے مومن کی حیثیت سے انہوں نے رسول اکرم کی ہر طرح سے مدد کی. اور اس میں آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ اور آپ کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیٹیاں سب شامل تھیں. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمارا گھرانہ بھی ایسا ہی ہو جو دین کے معاملے میں ہر طرح سے سپورٹ کرنے والا ہو. ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کے افراد، ہسبینڈ وائف سب مل کر دین کی دعوت کا کام کرنے والے بنے اور سب ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں. اور آپ دیکھیں یہی بات ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ،
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کے والدین ہی اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال صحیح تربیت ہی کی وجہ سے آپ کی تمام بیٹیاں ایمان لائیں اور تمام بیٹیوں کو ہجرت کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو یہ جو اعلیٰ اخلاق تھے اس کے یعنی اعلیٰ اخلاق کی قدریں تھی اس گھر میں پروان چڑھتی چلی گئیں، اور اسی لیے یہ سنت رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ قوموں کی اصلاح اور تعمیر اور ترقی کے لیے ایک اچھے انسان، اچھے خاندان اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی صفات یہی ہوتے ہیں کہ اگر ایک اچھا گھرانہ ہو تو وہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند بنتا ہے، جہاں پر دوسروں کی تربیت بھی ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی اس گھرانے سے سیکھتے ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی معاشرہ تعمیر کرے، ترقی کرے، آگے بڑھے اس میں، تو اس کے لیے گھروں کا اچھا ہونا، گھروں کا پاکیزہ ہونا اور گھروں میں رہنے والے افراد کا ایمان سے بھرا ہوا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک خاندان بھی زبردست اہمیت کا حامل ہوتا ہے اپنی جگہ، جس میں افراد تیار کیے جاتے ہیں اور پیدائش سے موت تک ساری زندگی اسی خاندان کی حفاظت و نگرانی میں ایک شخص پروان چڑھتا ہے۔ اسی لیے جو گھر ہے یا ماں کی گود ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے جہاں پر کردار سازی ہوتی ہے، جہاں پر بچوں کے یعنی کیریکٹر کو، ان کے کردار کو سنوارا جاتا ہے، جہاں ان کو اچھا اخلاق سکھایا جاتا ہے، ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، جہاں پر پھر بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اس فیلڈ میں آگے بڑھایا جائے۔ پھر یہ ایکچولی اس طرح ایک خاندان، فرد اور معاشرے کے درمیان ایک پل یعنی ایک برج کا کام دیتے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے۔ جتنا ان کا واسطہ مضبوط ہوگا اتنا ہی پورا معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا، جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ۔ تو اسی لیے یہ بات ہمیں رسول اکرم کی پوری زندگی میں ملتی ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا کام کرنا ہو، اگر دین کی دعوت کا کام کرنا ہو تو اس کا آغاز خاندان کی اصلاح سے کیا جائے۔ پہلے گھر ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر کی خاتون جو خاتون خانہ ہے اگر وہ صحیح ہوگی، صحیح سوچ کی مالک ہوگی، یقین جانے پورا گھرانہ اسی سوچ کا مالک ہوگا۔ اگر خاتون خانہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ پھر گھر کا جو حال ہونا ہے وہ ہوتا رہے۔ تو بہرحال اسلام میں عورت کا درجہ اسی لیے بہت ہی بلند رکھا گیا کیونکہ عورت ہی خاندان کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ جیسے آپ نے وہ مشہور جملہ سنا ہوگا نا کہ جب مردوں میں دین آتا ہے تو چوکھٹ تک رہتا ہے، لیکن جب عورتوں میں دین آتا ہے تو گھر کے اندر تک آتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گھر کی خواتین دینی سوچ کی حامل ہو اور وہ تربیت یافتہ ہوں، کیونکہ یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو نسلوں کی تربیت کرتی ہیں۔ بچوں کی تربیت کا کام اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ذمہ ڈالا اور یہ بہت بڑا کام ہے، یعنی ایک خاتون کو ہی ملک کے لیے حکمراں تیار کرنے ہیں، ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو اس ملک کی باغ ڈور صحیح طریقے سے سنبھال سکیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اصل میں۔ تو بہرحال اس لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ شامل رہے گی، اور قوم کے نونہالوں کی ترقی کے لیے ایک نیک خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نئی نسل کی تربیت کا خاص اہتمام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور تبھی ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم کو ملتی ہے علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ سے کہ ان کی تربیت بھی کس نے کی تھی؟ خود خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے کمزور لوگوں نے قبول کیا، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے۔ ایک حد تک صحیح ہے بات، لیکن یہ 5% تھے لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کا 5% تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو مزدور پیشہ طبقہ تھا یا پسا ہوا معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا، غلام پیشہ افراد تھے۔ تو یہ صرف 5% تھے۔ تو ایکچولی یہ جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اچھا جو معاشرے کے پسے ہوئے اور ایسے لوگ تھے جو کوئی عزت والے نہیں تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بھی قبول کیا کیونکہ وہ اس معاشرے میں پس رہے تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، تو ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا پہلے، لیکن وہ صرف 5% تھے۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشہور و معروف جو وہاں کے مکہ کے جو اشراف تھے، یعنی وہ عزت دار لوگ جن کی معاشرے میں عزت تھی، مقام تھا اور مرتبہ تھا، اور سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بہت معروف اور مشہور تھے کہا جاتا ہے، حسب نسب کا علم رکھتے تھے، علم الانساب کے ماہر تھے، اعلیٰ اخلاق اور سخاوت کے مالک تھے۔ ایک نہیں بلکہ کئی خوبیاں تھیں۔ پہلے سے رسول اکرم سے ان کی دوستی تھی، لیکن پہلے دوستی کسی اور بنیادوں پر تھی، یعنی ذاتی اخلاق اور ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر دوستی تھی، لیکن اب توحید کی وجہ سے یہ دوستی مزید گہری اور پختہ ہو گئی ماشاءاللہ۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر پہلے فرد جن کو دعوت دی اسلام کی وہ ابو بکر صدیق تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس سے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد کا اظہار کیا یا توقف کیا، یعنی تردد مطلب وہ ہیزیٹیٹ ہوا، تھوڑا سا شک و شبے کا شکار ہو کہ کروں یا نہ کروں، لیکن ابو بکر نے بغیر کسی شک و شبے کے قبول کر لیا۔ جب میں نے دوسروں کو دعوت دی تو انہوں نے کوئی وقفہ مانگا، یعنی کوئی وقت مانگا، لیکن ابو بکر صدیق نے بغیر کوئی وقفہ کیے پہلے مرحلے پر ہی دعوت قبول کر لی، سوائے ابو بکر کے۔ میں نے جو ہی انہیں دعوت دی انہوں نے بلا تعامل قبول کر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ذاتی اوصاف بہترین تھے۔ رسول اکرم کی دوستی ظاہر سی بات اسی وجہ سے ان سے تھی کیونکہ ان کے وہ بھی اخلاق میں بہت بہترین تھے ماشاءاللہ۔ ایون انہوں نے بھی زمانے کفر میں یعنی زمانے جاہلیت میں نہ کبھی شراب پی، نہ بتوں کی قسم کھائی، اور نہ ہی کوئی غلط کاموں کی طرف گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کے مجلسوں میں ابو بکر کی بڑی قدر و منزلت تھی، بہت زیادہ مشہور تھے، نرم مزاج تھے اور ہر دل عزیز تھے، سب کو پسندیدہ، ان سب کے پسندیدہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کو علم الانصاب میں وہ ماہر تھے، ان کو یہ علم بہت اچھے سے آتا تھا، لہٰذا تمام لوگ ان سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے علم کی وجہ سے اور تجارت کی وجہ سے اور حسن کردار کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی متاع تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہی مل گیا تھا رسول اکرم کو، ایک اچھے ساتھی، نیک ساتھی، ایک فیاض ساتھی۔ ان کے اندر دریا دلی تھی، فیاضی تھی، لوگوں سے محبت کرتے تھے، اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ابو بکر صدیق نے جن جن لوگوں کو دعوت دی رسول اکرم سے دعوت سننے کے بعد وہ سب لوگوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چونکہ علم انصاب میں مہارت حاصل تھی تو کفار مکہ کے جو اکثر جو علم سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے وہ ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور اس میں معاشرے کے معزز افراد بھی تھے، یعنی عزت دار لوگ بھی تھے اور مزدور پیشہ لوگ بھی تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مزدوروں کو بھی علم سے دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اور اسی بنا پر جو سب سے پہلے سابقون الاولون کا جو ہراول دستہ تھا، یعنی وہ 5 افراد جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے اور جنہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہی وہ 5 افراد تھے جو دین اسلام کا ابتدائی ستون ثابت ہوئے، جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ انہی کی وجہ سے دین اسلام کی عمارت قائم ہوئی اور مضبوط ہوتی چلی گئی، یعنی دین اسلام کو رسد پہنچانے والا پہلا گروپ، یعنی دین اسلام کو سپورٹ کرنے والا، اس کی حیثیت کو مضبوط کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے دین اسلام کو نصرت عطا فرمائی یا پھر ان کی وجہ سے بھلائی نصیب فرمائی، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ ان کے وجہ سے بعد میں کہا جاتا ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور جو رسالت کی حفاظت ان لوگوں نے کی کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی، اور ایک طرح سے یہ یعنی تھوڑے سے لوگ ایک عظیم لشکر کی مانند ہو گئے، اور دعوت دین کا کام انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے کیا 3 سال تک کہ ان کے جیسا کردار کوئی اور ادا نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ان جیسی کوئی نظیر نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ وہ 5 لوگ کون تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 لوگوں نے ابوبکر صدیق کی دعوت پر لبیک کہا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ رسول اکرم کے حکم کی بجاوری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا، یعنی ایک مومن کا طرز عمل جیسے ہونا چاہیے ان کے اندر ایز اٹ از وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ ان کو جب تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ رسول اکرم کی بات مان نہیں لیتے تھے، پھر ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جس چیز پر وہ ایمان لائے ہیں وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ باقی سب ہر چیز باطل ہے۔ ان کے اندر ایسے جذبات تھے کہ وہ اللہ اور رسول کی خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، اور یہی لوگ آخری سانس تک اسی طرح فرما بردار رہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب بڑے یعنی یہ لوگ سب بعد میں کمانڈر بنے اور بڑے بڑے ملک ان کے ذریعے سے فتح ہوئے ماشاءاللہ۔ فاتح مصر یا پھر ایران، شام، سیریا، جتنے ممالک فتح ہوئے ان میں تمام صحابہ کرام سابقون الاولون ہی تھے ماشاءاللہ۔ ان کے اندر کبھی بھی اسلام کے تعلق سے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، نہ کبھی وہ کسی کام سے پیچھے ہٹے، چاہے وہ جان دینے کی بات ہوتی چاہے مال دینے کی بات ہوتی تھی۔ اس میں ابو بکر صدیق سب سے آگے تھے اور اس کے بعد یہ تمام صحابہ کرام ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ابو بکر صدیق کا رسول اکرم سے ایک محبت یا ایک تعلق تھا، دراصل یہ اللہ کی خاطر اور زیادہ بڑھ گیا تھا، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے دونوں کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے، اور
ان کی صلاحیتیں اور ابھر کر سامنے آئیں. اسی لیے جو دعوت کے کاموں میں ابوبکر صدیق کی جو سرگرمی تھی، اگر آپ دیکھیں گے رسول اکرم کے ساتھ ہر ڈیلیگیشن سے ملنے جاتے تھے. مکی زندگی میں جو بھی حج کے لیے وفود آتے تھے ابوبکر صدیق ساتھ میں ہوتے تھے اور وہ نسب بتاتے تھے ان لوگوں کا. اور ابوبکر صدیق کو اس تمام معلومات تھی، لہٰذا رسول اکرم انہیں کو ساتھ میں رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ابوبکر صدیق کو تمام چیزیں زبانی یاد تھی ماشاءاللہ. بہرحال یہ جو پہلی ٹیم تیار ہوئی بہت ہی بہترین ٹیم تھی، جن کو سابقون الاولون کا لقب ملا. یعنی وہ سعید روحیں جو سابقون الاولون کہلائی ماشاءاللہ. یہ تمام تھے. اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تمام لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے. اور ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ شروع کے جو لوگ تھے وہ 40 لوگ تھے. اس کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے. اس میں مرد عورتیں سبھی پھر شامل ہوتے چلے گئے. اور یہ نہیں تھا کہ صرف کمزور لوگ یا پسا ہوا طبقہ ہی اسلام قبول کر رہا تھا، بلکہ اس میں تمام قسم کے لوگ تھے اور بلکہ معاشرے کے سربر آوردہ لوگ تھے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ خالد بن ولید کے بھائی جو کہ بہت ہی مشہور یعنی وہاں کا جو سردار تھا، ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. خود ابوبکر صدیق، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ سب اس وقت کے معاشرے کے اس قدر عزت والے لوگ مانے جاتے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ ان سے امان چاہتے تھے. بہرحال اس وقت جو یعنی مکہ میں جس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے اندر نفاق پیدا نہیں ہوا الحمدللہ، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو بہت زیادہ قربانیاں دینا پڑی، اسی لیے نفاق وہاں پیدا نہ ہو سکا. اس وقت جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے قبول اسلام کا کوئی دنیاوی سبب نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی دنیاوی، بلکہ وہ شرح صدر کے ساتھ ایمان لائے تھے، رسول اکرم کے دستے بازو بنے، سپورٹر بنے، اور حق پرستی کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. اب چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، غلام ہوں یا آزاد ہوں، چاہے وہ بلال رضی اللہ عنہ یعنی غلام جو تھے، چاہے عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ آزاد تھے، ہر ایک کو شروع میں تکلیفیں اٹھانی پڑی. کوئی اسکالر کہتے ہیں کہ یہ بات یعنی یہ الزام غلط ہے کہ صرف پسے ہوئے طبقے نے اسلام قبول کیا تھا شروع میں، بلکہ جو عزت دار لوگ تھے، آزاد لوگ تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور پسے ہوئے طبقے نے بھی اسلام قبول کیا تھا. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. بہرحال ان کا عقیدہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھا. ان کے عقیدے میں کہیں کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں تھی. ان لوگوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں اٹھائیں، اور حالانکہ ان کے ساتھ اس قدر ذلت والا رویہ رکھا جاتا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کے دل میں کبھی بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے کا خیال نہیں آیا. اسی لیے کسی نے بہت ہی اسلام کی نسبت جو پاکیزہ ہستیاں تھیں ان کے دلوں میں ایسی اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے بہت قریب ہو گئے تھے. اس اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی جان دینے کو بھی تیار تھے. اور اس میں تمام سابقون الاولون شامل ہیں. اور یہ لوگ گھاٹیوں میں جا کر کہا جاتا ہے شروع میں نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ شروع تھا لیکن خفیہ طور پر، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی. صحابہ کرام رازداری کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. رسول اکرم نے ایسے افراد تیار کیے اور اس پہلو سے ان کی تربیت فرمائی کہ وہ دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گئے. کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے وہ لوگ دعوتی پہلو میں نظر رکھتے تھے کہ کوئی کھلم کھلا اس کا اعلان نہ کرتا تھا. ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو اچھے مزاج والے یا اچھے مزاج کے مالک ہوں. ایسے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، ایسے لوگوں کو دعوت دیتے تھے جن کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ ہمارا راز ظاہر نہیں کر دیں گے. اور اسی لیے دیکھیں کہ 3 سال تک کفار مکہ کو کچھ خبر نہیں ہوئی. چھوٹی موٹی ان کو کچھ خبریں ملتی بھی نہیں تو انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا. تو آپ سوچیں کہ کس قدر خاموشی اور رازداری سے کام چل رہا ہوگا. کیسے رسول اکرم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے کہ انہوں نے اس بات کو عام بھی نہیں ہونے دیا. آج آپ دیکھیں، آج تو ہم ذرا سی بات راز میں نہیں رکھ سکتے. چھوٹی سی بھی بات ہمارے دل میں یا کہتے ہیں نا پیٹ میں رہتی نہیں ہے، آج فوراً تشہیر کر دی جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کا عقیدہ کس قدر مضبوط تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکی. سبحان اللہ، ان لوگوں نے اس طرح سے رازداری برتی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، لیکن دعوتی کام چلتا رہا مسلسل. پھر رسول اکرم نے ان کو عبادت کا طریقہ سکھایا، ان کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، ان کو آداب سکھائے، تمیز اور تہذیب سکھائی، سلیقہ سکھایا. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے یہ اہم خوبیاں ہوتی ہیں. جب کسی قوم میں چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ قوم ضرور ترقی کرتی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی کہ میں اور آپ ہم بھی یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. تو بہرحال دین کے غلبے کے لیے اسی نہج پر تربیت کرنی چاہیے. اپنے ہدف پر ہم نظر رکھیں جو ہمارا مشن ہے نصب العین. دور حاضر کی جتنی آرگنائزیشن ہے اگر وہ رسول اکرم کی دی گئی تربیت سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ کامیابی کے راستے پر چلیں گے. تو ہم کو آپ وسلم کی دی گئی تربیت ہی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب دیکھیے جو رازداری کی بات کی گئی کہ 3 سال تک یہ
راز ہی رہا. کفار مکہ کو پتہ نہیں چلا, نہیں جو دشمن تھے سمجھے, نہیں جو مخالفت کر سکتے تھے ان کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا. تو اس سے یہ بھی دراصل قرآن کی جو ابتدا میں آیتیں نازل ہو رہی تھی اس میں اسی بات کی تعلیم تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی آیتوں میں سے ہے قرآن کی, جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے یا پھر یعقوب علیہ السلام کا. جیسے یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے سورہ یوسف میں کہ اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے بھائی کا پتہ لگاؤ, لیکن کسی کو محسوس نہ ہونے دینا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس بھی نہ ہونا. تو یعنی ڈھونڈنے کا ذکر ہے یہاں پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے, ایسے افراد کو تلاش کرے جو ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے یعنی جو تبلیغ کی مہم جاری تھی اور لوگ اپنے خاندان کے اپنے حلقے احباب میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور رازداری برت رہے تھے اور چاہتے تھے کہ رازداری برقرار بھی رہے, اور ایسے قابل اعتماد لوگوں کو ہی مطلب ٹارگیٹ کر رہے تھے کہ جن کے اوپر ان کو بھروسہ تھا, جن کے اوپر اعتماد کر سکتے تھے, جن کے لیے معلوم تھا کہ یہ ہمارا راز فاش نہیں کریں گے اور یہ ہماری دعوت پر ضرور لبیک کہیں گے. تو بہرحال سلامتی کی جتنی تدبیریں تھیں وہ سب اختیار کی گئیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹیمز بنا دی تھی اور اس میں سب سے مین جو ذمہ داری تھی وہ رازداری تھی یا اپنے کام کو چھپائے رکھنا تھا. تو مختلف حلقے بنا دیے گئے, 4-4, 6-6 لوگوں کی ٹیم بنا دی گئی جس میں قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا جاتا تھا وہ ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے تھے, قرآن کے معنی بھی سمجھتے تھے, رسول اکرم سے اس کے معنی یا تشریح پوچھا کرتے تھے, اس میں عبادت کا طریقہ بھی بتایا جاتا تھا ان کو, اور جو بھی اس وقت کے لحاظ سے جو مسائل تھے وہ ان کو سکھائے جاتے تھے. پھر دوسری بات جو آیت نازل ہوئی تھی شروع میں ابتدا میں, جس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا, پھر وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرعونی بے خبر تھے, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے کا بتاؤں پتہ جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آیتیں نازل ہو رہی تھی اس سے صحابہ کرام کی خود بخود تربیت ہوتی گئی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو چنا کہ ان کو معلوم تھا کہ بیٹی سے بڑھ کر رازدار کوئی نہیں ہو سکتا, ایسے ہی صحابہ کرام ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو ان کے لیے رازداری برتیں, اس کو اعلان نہ کر دیں. دوسری بات, جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اسی کو دعوت دی جا سکتی ہے. تو صحابہ کرام بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جن پر بھروسہ کیا جا سکے, جو قابل اعتماد ہو. اور بہن, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بہن کو ہی چنا, یعنی بہن سے بڑھ کر تو کوئی قابل اعتماد نہیں ہوتا. پھر بہن نے بھی کتنی رازداری سے, آپ دیکھیں وہ گئی, کسی کو خبر بھی نہ ہوئی, اور پھر جب وہ محل میں پہنچی تو اتنا انڈائریکٹلی انداز میں بتایا کہ میں تمہیں گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں. تو سبحان اللہ, ایسے ہی مسلمانوں کو آج کے دور میں بھی کام کرنا چاہیے. آج آپ یقین جانیے کہ آج پورے اسلام کے دشمن ایک ہوئے ہیں. اگر آپ نظر ڈالیں, چاہے وہ آپ لوکلی نظر ڈالیں, نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں تو چاروں طرف سے اسلام کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے دشمنی پر اتر آئے ہیں, ہر طرح سے اسلام کو دبانے اور مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں ہم لوگوں کی, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں سورسز دیے ہیں, یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ اٹھائیں, اپنے اندر وہ ہنر, وہ چیزیں پیدا کریں جس کی وجہ سے ہم اسلام کا دفاع کر سکتے ہوں, اسلام کی حفاظت کر سکتے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ میرے بندوں میں سے کون اس کام کے لیے اٹھتا ہے, جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا. تو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں, دین اسلام کے دشمنوں پر نظر رکھیں, اور وہ جتنی کوششیں کریں ان کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں, اور ہم اپنے طور پر اپنا کام کرتے جائیں تاکہ اسلام پھیلتا جائے اور اس کی حقانیت کو سب لوگ جانیں, کیونکہ یہ میری اور آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان تمام باتوں کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر چھوٹا پڑنے لگا تھا, لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے, حالانکہ سب کام خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا. تو اب ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا گھر ملے جہاں پر مسلمان بیٹھ کر مشورہ کر سکیں, جہاں پر دعوت و تبلیغ کے لیے پلاننگ کی جا سکے, مشورہ کیا جا سکے, اور رسول اکرم خود لوگوں کی تربیت کر سکیں, صحابہ کی. اس کے لیے ایک گھر کی ضرورت پیش آئی, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دار ارقم کو چنا. ارقم بن ابی ارقم یہ سابقون الاولون میں سے صحابی تھے. ان کا گھر کہا جاتا ہے تھوڑا سا شہر کے سائڈ اس طرف تھا کہ جو شہر سے ہٹ کر تھا.
تو وہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑ سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا. سبحان اللہ، یعنی وہ صحابی کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا گھر پہلا اسلام کا پارلیمنٹ بنا، جہاں مسلمانوں کے مشورے کیے جاتے تھے، جہاں نماز پڑھی جاتی تھی، جہاں پر تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اور جو بھی نئے نئے اسلام قبول کرنے والے ہوتے تھے وہیں ان کو لایا جاتا تھا رسول اکرم سے ملاقات کے لیے. تو بہرحال یہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب لوگ مکہ کی گھاٹیوں میں نماز پڑھنے لگے صحابہ کرام، تو کبھی کبھی کسی کی نظر پڑ گئی. جیسے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز پڑھے تھے، کسی مشرک نے ان کو دیکھ لیا اور اس بنا پر وہاں پر ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا، اور سعد بن ابی وقاص کا کچھ تیر وغیرہ سے سامنے والے کے شخص کی کچھ خون نکل گیا. تو پہلا جو خون بہایا گیا اللہ کی راہ میں یا پھر اللہ کے دشمنوں کا خون بہایا گیا، تو سعد بن ابی وقاص سے جن کا تیر چلا تھا اللہ کے راستے میں. بہرحال تو اس کے بعد پھر دار ارقم کو سینٹر بنایا گیا، مرکز بنایا گیا، جس میں مسلمانوں کی میٹنگز ہوتی تھی، اجتماعات ہوتے تھے. ہر نئی آنے والی وحی رسول اکرم سے صحابہ کرام براہ راست سیکھتے تھے، ڈائریکٹ سیکھتے تھے. آپ سے سب ان کو قرآن یاد دلاتے تھے، کرواتے تھے. تلاوت قرآن سے ان کے دلوں کو اور ذہن کو منور کیا کرتے. مسلمان بہت ہی توجہ کے ساتھ سنتے اور اپنے دل میں ہر بات اتار لیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام زیادہ تر قرآن کو حفظ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حافظے میں بہت تیز تھے ماشاءاللہ. رسول اکرم نے وہاں صحابہ کی تربیت کی اسی گھر میں، ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں، جو دار ارقم کہلایا. اور صحابہ کرام کو وہاں پر رسول اکرم سے چونکہ خود سیکھنے کا موقع ملتا تھا، لہٰذا صحابہ کرام کے دل کو سکون ملتا تھا. اب یہ جو ہراول دستے تھے اسلام کے، یعنی جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ان کی جو کوالٹیز تھیں کہ سب سے پہلی بات تو انہوں نے کبھی وحی کے خلاف ورزی نہیں کی. جیسے جیسے وحی آتی تھی وہ اس پر سر جھکاتے چلے جاتے تھے. اور آج ضرورت اسی بات کی کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں جو رسول اکرم نے صحابہ کے لیے اختیار کیا تھا. جیسے آپ نے ان کو سکھایا، جیسے اسلام کی خاطر ان کو ہر قسم کی قربانی دینا سکھائی، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے والے بنیں. اور جو طریقے کا رسول اکرم نے بنایا تھا کہ کچھ گروپس کی شکل میں آپ نے لوگوں کو بنا دیا تھا تاکہ وہ قرآن سیکھتے رہیں اور تعلیم حاصل کرتے رہیں، تو بہرحال آج بھی اس کی ضرورت ہے. تو ان لوگوں میں جو خوبیاں تھیں کہ ان کے ایک تو وحی کی تعلیمات پر وہ سر جھکانے والے تھے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اسلام کی خاطر جان دینے والے تھے، ہر شر اور فساد سے دور رہنے والے، اور ہر قسم کے شرک کی گندگی سے پاک رہتے تھے. انہوں نے اس کے بعد میں کبھی شرک نہیں کیا، نہ اس راستے کی طرف انہوں نے چلنا گوارا کیا. رسول اکرم کی ہر بات ان کے لیے حرف آخر ہوتی تھی. قرآن کا ہر حکم وہ اپنی سر آنکھوں پر لیتے تھے. ان کو قرآن کا علم سب سے زیادہ تھا. قرآن کے علم کی گہرائی رکھنے، یعنی علم پر وہ گہری نظر رکھنے والے تھے، اس سے مسائل اخذ کرنے والے. حدیث پر بھی ان کی نظر سب سے زیادہ تھی، اور اسی طرح سے ایمان ان کا بڑھتا گیا اور وحی پر ان کا مزید یقین پختہ ہوتا گیا. اور یہ صحابہ کرام کی بہت ساری خصوصیات تھیں جو ہم کو ملتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں رسول اکرم سے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ، یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کی مائیت پر اپنے دل کو مضبوط کریے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو لہٰذا صحابہ کرام کی جو خصوصیات ہم کو ملتی ہیں بہت ساری ہیں. اصل میں آج ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اگلی کلاس کے لیے رکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو صحابہ کرام کی سیرت اور اخلاق کے جو خوبصورت پہلو ہیں ہم اپنے اندر اتارنے والے بنے، ان کو قبول کرنے والے بنے. کیونکہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے لوگ ہر جگہ نہیں ملتے ہیں، یہ آپ کو کہیں کہیں ہی ملیں گے اور بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نیک لوگوں کی صحبت دے جو دین کے راستے میں ہمارے مددگار بنے، ہمیں سپورٹ کرنے والے بنے. تعاون علی البر والتقوی، یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، نہ کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. تو جہاں کہیں بھی کوئی نیک کام ہوتا ہو، جہاں کہیں پر بھی کوئی دعوت دین کا کام ہوتا ہو، ہم کو ضرور آگے بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کر سپورٹ کرنا چاہیے. بس صرف یہ دیکھیں کہ عقیدہ درست ہے، کام درست ہے، تو پھر فوراً لبیک کہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے ارقم بن ابی ارقم کا گھر سلیکٹ ہوا اور دار ارقم ہوا. اور رسول اکرم کا مقصد صرف دائی تیار کرنا نہیں تھا، بلکہ ایسے افراد تیار کرنا تھا جو آگے چل کر اسلام کے رہنما ثابت ہوں، یعنی اسلام کو اور آگے بڑھا سکے، اور ایسے رہنما ہوں جو لوگوں کو لے کر چلنے والے ہوں. الحمدللہ. تو پہلا مسلمانوں کا مرکز، پہلا پارلیمنٹ، پہلے جو سینٹر بنا مسلمانوں کا، وہ دار ارقم کہلایا. الحمدللہ. تو باقی جو صحابہ کی خصوصیات ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ انہی
کہ کون تھے رسول اکرم کے اطراف میں. رسول اکرم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو رسول اکرم کے ساتھ جو لوگ تھے ظاہر سی بات ہے ان کا بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. تو ہم ہر ایک کی الگ الگ سیرت تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم مجموعی طور پر صحابہ کرام کی سیرت کیسی تھی، ان کی کیا خصوصیات تھیں جو رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، کہ کیسے ان کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور کیسے ان لوگوں نے قربانیاں دی. تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سیرت سے بہت سارے سبق سیکھنے والے بنے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.